بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائف اسٹائل چینل اور میں ہوں ڈاکٹر عارف. ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھی ویڈیوز، اچھا کنٹینٹ جو کہ سائنٹیفک بیس ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تاکہ آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ صدیوں تک اس کا رہے. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے شیرہ راب کے بارے میں. شیرہ راب جو کہ جن علاقوں میں شوگر ملز موجود ہیں وہاں پر جب گنے کا رس نکال کے چینی تیار کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو بائی پروڈکٹ، اس کا جو فاسد جو پیچھے بچتا ہے اس کو ہم شیرہ راب کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ گاڑھا ڈارک براؤن کلر کا، بعض کا زیادہ ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. جن علاقوں میں شیرہ راب موجود ہے وہ تو سمجھیں کہ وہ دودھ کے سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی شیرہ راب جو ہے یہ دودھ کو ایک دم اس کی پیداوار کو اٹھاتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے. اگر کسی علاقے میں شیرہ موجود نہیں ہے تو وہاں پر گڑ موجود ہوگا، لیکن گڑ میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ گڑ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے، شیرہ جو ہے وہ کافی سارا سستا پڑتا ہے. اگر شیرہ آپ کی اویلیبلٹی آپ کے پاس ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ دودھ میں نہا رہے ہیں. شیرہ راب کے لیے چونکہ بات کرتے کرتے کچھ باتیں ایسی ہیں جو سکپ ہو جاتی ہیں. شیرہ راب کو کبھی بھی آپ نے اکیلا استعمال نہیں کرنا. اس کو ہمیشہ جانور کے ونڈے میں استعمال کر کے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جانوروں کے چارے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ کو بتائیں کہ شیرہ راب جو ہے یہ آپ نے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے، اس کے اندر ہے کیا چیز موجود، اور اس کا نقصان جو ہے اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو میں علم صحیح طرح نہیں سیکھا تو ظاہر ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ نے شیرہ راب کو اور کہاں استعمال نہیں کرنا ہے. تو چلتے ہیں ویڈیو کو اگلے حصے کی طرف. شیرہ راب جو ہوتا ہے یہ چونکہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے گنے کی جو فصل ہوتی ہے، جب اس کا رس نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد چینی بنتی ہے، اس کا یہ بائی پروڈکٹ ہے. لیکن یہ جانوروں کے لیے ایک نئی زندگی جانوروں کو دیتا ہے. اب اس کے اندر موجود کیا ہے؟ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں انرجی کا سورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جانوروں کو طاقت یہ بہت زیادہ فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں منرل مکسچر بہت زیادہ ہے، بہترین مقدار میں اس کے اندر موجود ہے. منرل مکسچر میں اگر میں بات کروں اس کے اندر جو منرل موجود ہے اس میں کیلشیم سر فہرست ہے، پوٹاشیم سر فہرست ہے، میگنیشیم سر فہرست ہے، وٹامن B6 اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے، سیلینیم اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ مائکرو منرل اور بھی کافی سارے موجود ہیں. ان کی یہ اچھا سورس ہے انرجی کا. اب اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے اس کی یہ ہیں کہ جو ہی جانوروں کو یہ کھلایا جاتا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ سست جانوروں کو ایک دم ایکٹیویٹ کرتا ہے، ان کے بہت جلدی ہضم ہو کے بلڈ میں شامل ہو کے دودھ کی طرف اپنا رجحان جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. اس کی مٹھاس چونکہ اس کی بہت اچھی ہے، مٹھاس کا اس میں جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے، چونکہ 45% سے زیادہ اس کے اندر جو شوگرز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. انرجی لیول کا اگر میں بات کروں اس لحاظ سے تو ایک تو یہ اس کے میٹھے پان کی وجہ سے جانور کو یہ جو چارے میں اگر ہم اس کو مکس کر رہے ہیں یا ونڈے میں مکس کر رہے ہیں تو جانور اس کی مٹھاس، اس میٹھے پان کی وجہ سے، اس کی خوشبو کی وجہ سے چارہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. یعنی کہ چارہ جو ہے اس کے ضائع ہونے کے، ونڈے کے ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. جانور کہہ لیں کہ اس کو مکمل طور پر زبان سے چاٹ کے کھلی کو صاف کر دیتا ہے. اس کا جو دوسرا بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو جب آپ شیرہ راب کھلاتے ہیں تو شیرہ راب کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ جانور کا جو میدا ہے جس کو ہم رومن کہتے ہیں، جس کے اندر کافی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اس کے اندر جو بیکٹیریا ہیں، جو مائکروبز ہیں جو کہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جو ہی ان کو شیرہ راب جو ہے وہ ملتا ہے تو فرمنٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ، خمیر کا جو پروسیس ہے جو بڑے میدے کے اندر وہ زیادہ ہو جاتا ہے. بیکٹیریا جو ہیں وہ زیادہ فلرش ہوتے ہیں، زیادہ ان کی پیداوار جو ہے بڑھ جاتی ہے، ان کی خوراک کو اچھے طریقے سے ہضم کرتا ہے. خود بھی ہضم بہت جلدی ہو جاتا ہے اور خوراک کو بھی ہضم ہونے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے. کوئی ایسے چارے کہ جن کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، یا خاص طور پہ اگر ہم توڑی کی بات کریں یا پرالی کی بات کریں تو جانور جو ہے وہ کم کھاتے ہیں، تو جب یہ مولیسس جو شیرہ راب ہے اس کے ساتھ جب مکس کیا جاتا ہے تو یہ اچھا رزلٹ جانور کو دیتا ہے. ان کے جانور اس سے بہترین جو ہے وہ پیداوار آپ کو دیتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا استعمال کتنا کرنا ہے. آپ نے ساتھ ساتھ وہی بات کر لیتے ہیں استعمال کی. یہ آپ جانور کی خوراک میں اس کو 8 سے 10% تک استعمال کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نفع مند ہوگا. بعض جو ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 15% ہوگا. اگر 10 سے 15% ہم کر لیں تو اس میں دو جو ہے وہ نقصان ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو خوراک ہوگی، جو ونڈا آپ تیار کر رہے ہیں اس میں نمی کا تناسب جو ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسیڈوسس، ایکیوٹ ایسیڈوسس جو ہے وہ اس کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اگر سیف زون اس کا دیکھا جائے تو اس میں آپ 100 کلو کا اگر آپ کا چارہ ہے یا ونڈا ہے تو اس میں آپ 8 سے 10 لیٹر جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں شیرہ راب کو. اب شیرہ راب کا ایک بینیفٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو جب اس کو خوراک میں آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بائنڈ اس کو کر دیتا ہے، ان کو جوڑ دیتا ہے، ان کو وہ
بکھرتی نہیں ہے، خاص طور پہ جب اس کے وہ بنتے ہیں، اس کی جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک تو میش ہے جس میں آپ استعمال کریں، میش میں بھی اس کو اچھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کے پیلٹ بنتے ہیں تو پیلٹ فارم میں بھی اس کا بہت زیادہ اہم ترین کردار ہے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھیے کہ جب بھی آپ شیرہ راب کو لیتے ہیں تو اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا آپ نے، کیونکہ اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ گاڑھی ہوتی ہے، اور اس میں اتنی زیادہ اس کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس میں پانی کا کنٹینٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جب پانی اس میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی کنسسٹنسی خراب ہو جاتی ہے اور اس کو اللی لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کو ملے اسی طریقے سے آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، کھلے میں آپ نے اس کو محفوظ نہیں کرنا۔ جب آپ کھلا اس کو ڈرم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو اوپر والی تہہ ہوتی ہے وہاں پر اللی جو ہے وہ فنگس لگ جاتی ہے، جو کہ جانوروں کے لیے بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ پانی کے بغیر جو ہے جس طرح یہ آیا اسی طرح اس کو استعمال کیا جائے۔ ونڈے میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور چارے کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کا ایک اور چیز دیکھ لیں کہ اس کو ڈائریکٹ کیوں نہیں کھلانا، ڈائریکٹ آپ نے ڈائریکٹ اس لیے نہیں کھلانا کہ تھوڑی سی یہ تلخی اس کے اندر موجود ہوتی ہے جو کہ جانوروں کی انتڑیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کو مکس کر کے جو ہے کھلایا جائے۔ اب اس کا جو اگلا پورشن ہے کہ شیرہ راب جو ہے اس کو آپ نے استعمال کرانے کے لیے بے شمار اس کے طریقہ کار ہیں، لیکن اگر آپ آج کل جو کہ موسم چل رہے ہیں پرالی کا، تو پرالی کے ساتھ اگر آپ جانوروں کو پرالی کا کھلا رہے ہیں، سبز چارہ آپ کے پاس کم ہے، تو آپ اس کے اوپر اس کو چھڑک کے ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس کو مل لیتے ہیں تاکہ جانور جو ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے کھا لے، اس کے اندر انرجی کا لیول بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو اس کو استعمال کرنے کا سب سے جو بہترین طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا وہ یہی ہے کہ اس کو یا تو چارے کے اندر مکس کر لیں جو آپ کے ساتھ توڑی ہے یا آپ کے پاس پرالی ہے جو آج کل چلی گئی، اس کے ساتھ مکس کر لیجیے، اور ونڈا جب آپ نے بنانا ہے تو ظاہر ہے ونڈے کے اندر اس کی 8 سے 10% یہ موجود ہونا چاہیے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کسی ایریے میں شیرہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ گڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ گڑ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح سے اس کا پاؤڈر کر لیجیے، شکر استعمال کر لیجیے یا گڑ کو اچھے طریقے سے آپ پیس لیجیے، پیس کے آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کا جو ہے وہ راب بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں پہلے آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نے جو گڑ ہے اس کی آپ نے شیرہ کیسے بنانی، اس کی راب آپ نے کیسے بنانی ہے، تو آپ اس سے بینیفٹ جو ہو تاکہ میکسیمم اٹھا سکیں۔ اگر آپ شیرہ راب جو ہے وہ زیادہ جانوروں کو دیں گے تو اس سے جانوروں میں ایسیڈوسس کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں ہوگا کیا کہ جانوروں کا جو گوبر ہے وہ زیادہ پتلا ہو جائے گا، زیادہ جگہ پر بکھرنا شروع ہو جائے گا، ایک دم دودھ اوپر جائے گا لیکن آہستہ آہستہ 20-25 دن کے بعد آہستہ آہستہ دودھ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ ان کے سب ایکیوٹ ایسیڈوسس ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں میٹھے سوڈے کا جو استعمال ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھیے، تو اس سے بہتر ہے بچنے کے لیے کہ جو اس کی مقدار ہے اس کے لحاظ سے ہی جانور کا آپ اس جانور کو استعمال کروا لیجیے تاکہ آپ کا بینیفٹ جو ہے وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ شیرہ راب کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ یہ آپ کے جانور کے دودھ کی پیداوار جو ہے اس کو بڑھانے میں کتنا معاون اور مددگار ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا کسی قسم کا اگر سوال رہتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ میں دے سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آئے تو دوسرے ساتھیوں تک ضرور شیئر کر دیجیے۔ نئے آنے والے ساتھی جو ہے لائف اسٹائل ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔